السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ویورس خیر حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ میرا چینل ہے یوٹیوب کے پاس مولانا محمد زید کے نام سے، اور عجیب آپ کے علم ہے کہ دوسری شادی کا عنوان چل رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد فرمان ہے، سرسب شاداب رے میرا وہ موتی جی میری بات کو سن لوگوں تک پہنچا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرح درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری شادی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ سوال بروز جمعہ 14 اکتوبر محترمہ روبینہ شاہین کا سوال پڑھا، جس کا عنوان دوسری شادی ظلم یا عدل تھا۔ محترم مولانا صاحب، میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے مرد 4 شادیاں کرتے ہیں۔ میرے والد محترم نے خود 4 شادیاں کی، چونکہ ان کی نئی بیوی ہم سے ملنا یا ہماری کسی طرح کی بھی امداد پسند نہیں کرتی، اس لیے آج ہم پوری دنیا میں رسوا ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا جس کی مدد سے ہم اپنا خرچہ چلا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں 10 سال کے عرصے میں انہوں نے ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا، جبکہ وہ خود 1 کروڑپتی شخص ہیں۔ میرے نزدیک دوسری شادی سراسر ظلم ہے۔ آپ اس بات کا خود فیصلہ اچھی طرح کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں، میں نے بہت سے مردوں کو یہ کچھ کرتے دیکھا ہے۔ دوسری شادی کے بعد نہ پہلی بیوی کی پرواہ رہتی ہے نہ بچوں کی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا میں نے کچھ غلط سوچا ہے؟ جواب: اسلام نے جہاں مردوں کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے، وہاں اس پر یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان اور اولاد کے درمیان عدل انصاف کرے۔ اگر وہ ایک طرف جھکاؤ کرے گا اور پہلی بیوی یا اس کی اولاد کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرے گا تو خدا تعالیٰ کا بھی مجرم ہوگا، اور جن افراد کے حقوق ضائع کر رہا ہے ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان پیدا کیا جائے اور قبر حشر کی پکڑ کا احساس اجاگر کیا جائے۔ حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کو اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کرے۔ جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دوسری شادی شرعاً کرنا کیسا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں کہ یہاں سوال مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ خاتون نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ اس کے والد صاحب نے، جیسے کہ ان کے قبائل کے اندر عام طور پہ شادی وغیرہ کی جاتی ہے، شادی کا رواج ہے، عام طور پہ 4 شادیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے والد صاحب نے بھی جیسے کہ 4 شادی کی ہیں، مگر اس کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ کروڑپتی آدمی ہیں۔ وہ دوسری چوتھی بیوی آئی ہیں، وہ اتنی مزاج کے اعتبار سے سخت ہیں کہ نہ ان سے ملنے آتی ہیں، نہ ان کے ملنے آتی ہیں، نہ ان سے ملنے کا وعدہ کرتی ہیں، ان سے دور رہتی ہیں۔ اس شادی کے بعد ان کے والد صاحب نے اس عورت کی محترمہ ان کے والد صاحب نے وہ خرچہ وغیرہ جو ہے وہ بھی دینا بند کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب سوال اٹھتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر شادی ہوئی، دوسری شادی کری ہے، تو اس کی وجہ سے خرچہ وغیرہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے دوسری شادی کرنا ان کے ذہن میں تصور آیا کہ اس وجہ سے ان حقوق کی حق تلفی کی وجہ سے آئے کہ دوسری شادی کرنا کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، آئے کہ اس حرکت کے بعد، اس فعل کے بعد دوسری شادی کرنا عرف عام میں کس طریقے سے آئے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ جس طریقے سے شریعت نے مردوں کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، تو اسی طرح ان کے اوپر حقوق بھی لازم کیے ہیں کہ ان کے حقوق کو آپ اگر حق پورا کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی آئے تھے کہ اگر آپ ان کے پہلے بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ برابری کرتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج کے درمیان برابری کیا کرتے تھے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتے، کوئی خربوزہ وغیرہ فروٹ لے کر آتے تھے تو آدھا تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ حق تلفی نہیں کرتا، برابری کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ برابری نہیں کرتا، پہلی بیوی کے اولاد کے حقوق کو پورا ادا نہیں کرتا، بلکہ ان کی حق تلفی کرتا ہے، ان کو خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا، تو اس طریقے سے جیسے کہ حدیث کے اندر بھی آیا تھا، جس میں جیسے کہ مشکات شریف کی بھی حدیث ہے کہ جو بیوی کے جس کی 2 بیویاں ہوں، ان کے درمیان وہ ان میں سے کسی ایک اس کا جھکاؤ کسی ایک کی طرف وہ صلہ رحمی نہ کرے، تو وہ مفلوج، اس کا جو عادت حل ہوگا وہ کیا ہے، مفلوج ہو کر آئے گا، یعنی کہ فالح زدہ ہو کر آئے گا۔ تو یہ کہ جو اپنی شادی کرنے کے بعد، شادی کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس شرط پہ کرے کہ وہ اس کو نبھا بھی سکے، کہ بھئی میں پہلی بیوی کے پہلے بچوں کے حقوق کو میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے، یہ ہے
تو اس کے بعد اس کو کیا ہے وہ شادی کرے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، میں جھکاؤ پہلی دوسری بیوی کی طرف ہو جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، نئی نئی شادی کرتا ہے انسان، جیسے کہ دوسری بیوی جو جوان ہوتی ہے، پہلی بیوی کیا ہے وہ زیادہ عمر کی ایج کی جاتی ہے، تو سارا جھکاؤ جو دوسری بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، تو پہلی بیوی کے بچوں کے پہلی بیوی کی اولاد سے کیا ہے حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو شرعاً اسی وجہ سے کہتی ہے کہ بھائی آپ دوسری شادی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر فساد جھگڑے کا خدشہ ہے اس کے اندر، اور آپ یہ کہ جو حقوق ہیں وہ بھی کیا ہے اس کے اندر حقوق کے اندر بھی حق تلفی کا خدشہ ہے۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پہلی بیوی کے اوپر ہی پہلی ہے اس کے اوپر بھی آپ اسی کے اوپر ہی آپ کیا ہے اکتفا کریں۔ تو یہ ہے، اسی وجہ سے اگر آپ حقوق کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ پہلی بیوی کے اوپر اکتفا کریں گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں دوسری بیوی کے حقوق کو، اولاد کے حقوق، پہلی بیوی کے حقوق کو میں پورا کر سکوں گا، ان کی حق تلفی کبھی بھی نہیں کروں گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ مگر آج کے معاشرے کے اندر جو کہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ پہلی بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، تو اس طریقے سے شادی کرنا شرعاً یہ درست نہیں ہے کہ جب تک کہ پہلی بیوی کے حقوق کو کیا ہے وہاں پر کیا ہے اس کی حق تلفی کی جائے۔ اور یہ کہ اس کے درمیان جیسے کہ شوہر کے درمیان بھی اس کو احساس دلوایا جائے حقوق کا، اور اس کے درمیان شریعت اور قبر حشر کا خوف دلایا جائے، تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت وغیرہ دے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں تو یہی کہ شریعت لب لباب یہی ہے، اگر وہ کر سکتا ہے حق الامکان کوشش کرے کہ بھئی شادی نہ کرے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں حقوق پورے کر سکتا ہوں، تو شریعت نے بھی اس کو اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ورنہ یہ حتی الامکان حتی الوسع کوشش کرے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے۔ تو امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ہے مولانا محمد زید کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں لائک اور شیئر کیجئے۔ میرا چینل ہے فیس بک پہ پیج ہے آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید قریشی کے نام سے، اسنیک پہ محمد زید مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر میں آپ سے لکھ کو شیئر کرتا نظر آؤں گا۔ انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔